اس لیے تم ان کے ساتھ نہ پنگا لو. ڈونٹ ٹیکل ود دیم، یو کانٹ ٹیک اوور دیم. یہ ادب مصطفیٰ تھا. اور ایک اور بات، یہ ادب مصطفیٰ بھی تھا اور صحابہ کا ایمان تھا. جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جاتی وہ بابرکت ہو جاتی. یہ بھی ان کا ایمان تھا. پھر ادب کی بات نہیں تھی، بلکہ جس کو رسول اللہ سے نسبت ہوتی ہے، چاہے وہ پانی ہو یا کپڑا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اپنی امی جان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جب دیکھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے جسم سے پسینہ کے قطرے نکل رہے ہوتے، پرسپائریشن ڈراپس، وہ کیا کرتی؟ اپنی بوتل میں انہیں جمع کر لیتی. آپ کا بال دیکھتی اٹھ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. Not I'm quoting the ordinary hadith from Sahihain. When she see the drops of perspiration, she collected the bottle. When she see the hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, collected the bottle. One day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he saw that, then Ya Muslim, ma hadha alladhi tasna'i? What you are doing with this? Why you are doing this? اور آپ کو ایک اور بات کہوں، جب صحابی کوئی عمل کرے اور رسول اللہ اس کو روکے نہ، اس کی مخالفت نہ کرے، وہ حدیث بن جاتی ہے، اسے قوت مل جاتی ہے، وہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ایویڈنس بن جاتا ہے. انہوں نے جمع کیا، رسول اللہ پوچھا کیوں کر رہے؟ وائی یو آر ڈوئنگ دس؟ کیا کہا؟ نرجو برکتہ، یا رسول اللہ ہم اس سے برکت حاصل، لِثِبْيَانِنَا، اپنے بچوں کو اس سے برکت دوں گی، پھر خود ہی برکت نہیں حاصل کروں گی، میری اولاد میں اس کو برکت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا تو نے غلط کیا ہے، کہا اصبتے، تو ٹھیک کر لے گی. اصبتے، تیرا بلیف، تیری سوچ، تیرے جو ذہن میں ڈیزائر ہے وہ پوری ہوگی. اور پھر حضرت انس نے وصیت کی تھی مرتے وقت، جب میں مر جاؤں نا مجھے اور کوئی خوشبو نہ لگانا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک دے، کیونکہ اس سے برکت ملے گی. اور ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، رسول اللہ کے خاتمہ غلامہ نے، ساری صحابیہ نے آ کر چادر پیش کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیں. دیکھی رسول اللہ پر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ صحابیہ نے بڑی محبت سے پیش کی. باقی صحابہ نے دیکھا نہیں، انہوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو ہو سکتا ہے خود ضرورت ہو، اور تجھے یہ پتا ہے، یہ نالج ہے کہ رسول اللہ سے کوئی بھی چیز مانگی جائے اس کا انکار نہیں کرنا. جو مانگو، اس میں عموم سے بیان کی، جو بھی رسول اللہ سے مانگو وہ دے دیتے ہیں. رسول اللہ کو شاید خود ضرورت ہو تو نے نہیں. اور دینے میں قدرت اختیار کیا ہے. حضرت ربیہ نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ، جب وضو کرا رسول اللہ نے پوچھا سر ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے شاید تو چادر ہی دے سکتے تھے، کپڑے دے سکتے تھے، سونا دے سکتے تھے، گولڈ دے سکتے تھے، منی دے سکتے تھے، یا کسی کو کوئی زمین کا پلاٹ دے سکتے تھے. حضرت ربیہ کا سر ربیہ، صحابہ کو پتا ہے رسول اللہ کے اختیارات کیا ہے، رسول اللہ کی پاور کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. صحابین کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ دنیا کی چیزیں تو نہیں مانگتا، یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، کوئی بادشاہ بھی دے سکتا ہے. میں وہ مانگتا ہوں جو ہر کوئی نہیں دے سکتا. وہ کیا ہے؟ جنت ہی نہیں مانگتا، جنت میں وہ مقام مانگتا ہوں جہاں آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، وہ اسٹیج مانگتا ہوں، اسٹیٹس مانگتا ہوں. اور رسول اللہ کا مقام جنت میں سب سے اعلیٰ ہو. آپ جنت بھی نہیں مانگی. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہے صحابی یہ کیا مانگتا ہے، یہ شرک ہے. Why you asking this? It is not in my hand. کیا کہا؟ اب غیر ذالک، ارے یہ تو تجھے مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتا مانگ تجھے عطا ہو جائے. اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. وہ تو دینے پر آئے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا. اور ان صحابی نے، علامہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں حدیث پاک میں لکھا کہ جب وہ فوت ہوئے اسی چادر میں پھر ان کو کفن دیا گیا. انہوں نے کیا کہا؟ جو تو برکتہ حین لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو اس کی وہ برکتیں چاہیے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگ چکی ہے. اور میری تمنا خواہش ہے دنیا میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، جب قبر میں جاؤں گا تو اس میں کفن پہن کر جاؤں گا، وہاں پر فائدے لوں گا، وہاں پر انعامات لوٹوں گا. تو میں یہ کہا رسول اللہ جس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگتی، وہ بابرکت تھی اور رسپیکٹ تھا. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاوی صحابی. امام حاکم also mentioned the hadith پاک مستدرک
And the Imam Hakim is that muhaddith. His rules and principle of hadith Pak, accepting the hadith of the people is same as Imam Muslim, Imam Bukhari said the hadith. اس میان کے رات میں سی حدیث پاک ہے، اس میں بھی اس کا کچھ متن موجود ہے، سنن سعید بن منصور میں موجود ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ احد میں نا رسول اللہ کو جب زخم لگے، خون مبارک نکلنا شروع ہوا، صحابی نے دیکھا قطرات دم زمین پر گرنے والے، اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ ویسے علماء کا یہی فتویٰ ہے، دم مسفوح جو بلڈ باہر نکل آتا ہے نا وہ حرام ہے، وہ اگر نکل آئے تو وضو نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ مختلف ہے۔ باقیوں کے لیے مائع مستعمل کا مسئلہ اور ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا، آپ پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتے، لیکن جو مائع مستعمل سودنا کا ہوتا ہے اس سے صحابہ جنت خرید لیا کرتے ہیں، اتنا بینیفٹ ملتا ہے۔ فکر کا مطلب مائع مستعمل جو ہو، جو وضو کا پانی اس سے کوئی دوسرا وضو نہیں کر سکتا، پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے۔ یہی مسئلہ کسی مفتی کے پاس ہے، لیکن رسول اللہ کا مائع مستعمل جو وضو کا پانی کرتا صحابہ نیچے نہیں گرتے دیتے تھے، یہ ہمارے لیے نجات کر دی ہے۔ تو صحابی دیکھا خون کے قطرات نکلنے لگے، بھاگ کر گئے اپنے لب وہاں پر رکھے۔ دوسرے صحابہ نے دیکھا جنہیں مسئلہ کا نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کا مقام تو کچھ اور ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے نا پوچھ جاؤ، spit it out، کیا کر رہی ہے؟ تو خون ہے، حرام ہے، اسے نیچے پھینک دو، اسے منہ کے اندر نہیں لے کے جانا، پینا نہیں، پھینکو۔ کیا کہا؟ واللہ لا مجھو ابدا، اللہ کی قسم میں سے کبھی نیچے نہیں پھینکوں، اسے باہر نہیں نکالوں، یہ تو میں نے پینا ہے۔ کہا لا مجھو ابدا، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کو نیچے نہیں گرنے دوں، یہ جو جا چکا ہے اسے واپس نہیں پلٹنے دوں۔ اچھا رسول اللہ کی صحابی جب کیا، رسول اللہ کیا فرمایا؟ من احب ان ينظر الى رجل خالط دمه فلينظر الى مالكه، جس کو یہ اچھا لگتا ہو، ویسے ہی نہیں کہا جو دیکھنا چاہتا ہو، من احب who love to see the person, not only to see, love to see because he become lovable۔ اس ایکٹ کے بعد ان کا مقام مرتبہ سٹیٹس چینج ہو چکا ہے، پہلے مالک کا اور معاملہ تھا، اب یہ خون کیونکہ میرا خون اس کے خون میں مکس ہو گیا، خالط دمی دما ہوں، میرا بلڈ اس کے بلڈ میں جا چکا ہے۔ من احبا، اس میں بھی ایک سوچنے کی رسول اللہ کا جو محبت یہ کرتا ہو، یہ دیکھنا پسند کرتا ہو، جس کو یہ دیکھنا محبوب ہو کہ جس سے میرا خون مل چکا ہے، میرے خون کا ماور بن چکا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہو، مالک کو دیکھ لو۔ پھر رسول اللہ نے بشارت کیا دی؟ یہ خون اندر گیا نا، من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، جو زندگی میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہو، who want to see the person who has been gifted the Jannah, granted the Jannah in his life, see at Malik bin Sinan, he is there۔ خون مصطفیٰ جا چکا ہے، اور جہاں خون مصطفیٰ چلا جاتا ہے اس کا مقام مرتبہ بدل جاتا ہے، وہ پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ اس کے لیے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث بات کے حوالے سے وقت میں کافی ہو چکا ہے، لاسٹ حدیث پاک I want to mention، اور جو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے نا وہی بچے سیکھیں گے۔ حضرت مالک، حضرت سفینہ، مختلف صحابہ کے معاملات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرنے نہیں دیا، اس کو پی لیا، مختلف صحابہ کے عمل تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ 3 کیا ہے؟ حب النبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، قرآن کے ساتھ محبت سکھاؤ۔ اچھا ایک اور بات، اس میں کہا ادبوا، علموا نہیں کہا، teach them، train them، ٹیچنگ نہیں کرنی، صرف ان کو ٹریننگ دو، ان کی تربیت کرو حب مصطفیٰ کی۔ اور حب مصطفیٰ کی تربیت کیسے ہوگی؟ جب آپ خود پریکٹیکل کریں، جب بیٹا آپ کو دیکھے گا، میرا باپ کھڑا ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے نذرانے پیش کر رہا ہے، رسول اللہ کا نام آتا ہے، ادب سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا لیتا ہے، رسول اللہ کا نام آتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے، یہ دیکھے گا بچہ سیکھے گا۔ آپ ہزاروں اس کو لیکچر
ذکر دیتے رہے، ہزاروں اس کو مثالیں دیتے رہے، وہ اتنی اس کا پر اثر نہیں ہوتی جتنی پریکٹیکلی کوئی چیز دیکھتا ہے اس کے دل پر وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں پریکٹیکل جو کچھ ہوتا ہے بچے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیسن اتنا اڈاپٹ نہیں کرتے جتنا وہ پریکٹیکل دیکھ کر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرتے تھے ان کے بچے وہی سیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ only about 7 to 8 years رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی۔ He took out the blood that was for curing, for the medical purpose, to take out the blood. And اب بھی عربوں میں یہ عام ہے، وہ اسے عربی میں حجامت کہتے ہیں، ہماری اردو میں پشنا لگانا کہتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کپنگ، انگلش میں کپنگ جسے کہتے ہیں، خون نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک برتن جو خون نکلوایا، حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا اے بیٹا باہر لے جاؤ، اسے کسی محفوظ جگہ پر دفنا دو۔ اب بچہ کتنا ہے؟ 7-8 سال کا۔ کس نے اسے یہ لیکچر دیا؟ کس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی؟ دروازے کے باہر گیا نا، دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ سارا برتن پوٹ منہ کے ساتھ سارا پی لیا۔ واپس آئے، رسول اللہ تو دل کی بات جانتے تھے اور جانتے تھے اس نے کیا معاملہ کیا۔ واپس آئے پوچھا ما فعلتا، عبداللہ بن زبیر کیا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہی کیا جو آپ نے آرڈر کیا تھا۔ آپ نے کہا جیسے محفوظ کر دو کوئی اس کو چھیڑ نہ سکے، کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، میں نے اس کو وہاں محفوظ کر دیا، اس تک وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پوچھا شرک تھا، تو نے اس کو پی لیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پی لیا ہے، اور اس کو پینے کے بعد رسول اللہ نے بشارت کیا دی، لا تمسک النار، عبداللہ بن زبیر سن، اب جہنم کی آگ کی ساری روح چھو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تیرے اندر میرا خون جا چکا ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ رسپیکٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس چیز کو بھی رسول اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے اس کا مرتبہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا مقام بدل جاتا ہے، چاہے وہ خون کی نسبت ہو جائے، چاہے وہ صحابیت کی نسبت ہو جائے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نسبت ہو جائے، چاہے صحبت والوں سے صحبت کی نسبت ہو جائے، یہ نسبتوں سے بھی اللہ رب العزت کے محبوب انسانوں کو نوازتے رہیں، اب بھی نوازتے رہیں گے، اور قیامت والے دن بھی جن کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت ہوگی ان کے درجات بڑے مختلف ہوں گے، ان کو اللہ اور انداز سے نوازے گا۔ وقت مختصر اس لیے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ کی رسپیکٹ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور صحیح معنوں میں آپ کی جو سنت ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بارک اللہ۔ یہ حضرت علامہ صاحبزادہ کی حبیب الحق شاہ صاحب بڑے خوبصورت عالمانہ خطاب فرما رہے تھے۔ کون دیتا ہے دینے کو نور چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں، پر باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا اپنے مہمان خصوصی کے درمیان حائل ہوں، میں نہایت ہی ادب سے عرض کرتا ہوں حضرت فضیلت الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی مصباح المالک صاحب گوانوی، آپ تشریف لاتے ہیں۔ خلیفہ مجاز پیر اللہ الدین صاحب صدیقی میاریہ شریف تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ آمد سے قبل ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
کے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے میزبان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب نقشبندی اور میرے صاحب حق میرے شاہزادے حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب اور دیگر حضرت مولانا سید اعجاز شاہ صاحب، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، آپ تمام حضرات، منتظمین حضرات، یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان پروگراموں میں کچھ سیکھ سکیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم یہاں سے صرف گفتگو سن لیں، بلکہ کچھ لرن کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اور یہ پروگرام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ گزشتہ کمیوں کو دور کر کے آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جو دوستی کے تعلقات ہوتے ہیں، جو رشتوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اگر ان کو شارٹ لینگویج میں، شارٹ ٹرم میں، شارٹ الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو دوست کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک ڈائمنڈ کی طرح ہوتا ہے، ہیرے کی طرح ہوتا ہے، اور رشتہ دار بہن بھائیوں کا تعلق، خاوند بیوی کا تعلق اور رشتہ داروں کا تعلق یہ گولڈ کی طرح یعنی سونے کی طرح ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، حضرت ہیرا سونے سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا میں ہزاروں دوست مل جاتے ہیں، بھائی تو نہیں ملتا، بہن تو نہیں ملتی۔ آپ نے دوستی کے رشتے کو زیادہ اہمیت دی، زیادہ قیمتی تصور کیا، اور بہن بھائیوں کے رشتوں کو، گھریلو رشتوں کو آپ نے تھوڑی سی کم قیمت دی۔ تو بڑے پیار سے آپ نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر سونے میں، گولڈ میں کوئی کریک پڑ جائے، ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے تو کسی زرگر سے اسے ریپیئر کروایا جا سکتا ہے، جیلر کے پاس لے جا کر اسے دوبارہ ٹانکا لگایا جا سکتا ہے، مگر ہیرے میں اگر، ڈائمنڈ میں اگر کریک آ جائے، چیر پڑ جائے تو اسے دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ رشتوں کے تعلقات ایسے ہیں، اگر گھر کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے تو کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ جو گھریلو معاملات کو سمجھتا ہو۔ جو بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، حکیم کے پاس چلے جائیں، دانا کے پاس چلے جائیں، تو ان دونوں کو پھر سے بھائی بھائی بنا دیتا ہے، دونوں کے تعلقات کو جوڑ دیتا ہے۔ بس یہ ہمارے پروگرام صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ جو امت مصطفیٰ کا اپنے نبی سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ اور بالخصوص اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے اللہ نے بڑی فضیلت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے عزتوں کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ طاقتور اتنا ہے کہ پوری زمین کو کنٹرول میں لیتا ہے، بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے طاقتور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے۔ کمزور اتنا ہے کہ یہ اپنی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو موت سے بچا بھی نہیں سکتا۔
کمزور اتنا ہے، لیکن بنسبت دوسری مخلوق کے یہ جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہوتا ہے اشرف المخلوقات ان پڑھ ہے، نہ اس کو کھانے کا پتہ، نہ بولنے کا پتہ، نہ چلنے کا پتہ، نہ سردی گرمی کا پتہ، نہ کسی بات کو ایکسپلین کرنے کا پتہ، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بنسبت اس کے دوسری مخلوق کو اٹھایا جائے، ایک چھوٹا سا چک مرغی کا بچہ نارمل حالت میں، مشینی حالات سے چھوڑ کر نارمل حالات میں 21 دن کے بعد انڈے سے نکلتا ہے، اور انڈے سے اس کو ماں نہیں نکالتی، انڈے سے نکلتا ہے اپنی بیک کے ذریعے سے، اپنی چونچ کے ذریعے سے، وہ اندر سے چونچ مارتا ہے، انڈے کے اوپر کے جو کور ہوتا ہے اسے توڑتا ہے، باہر آتا ہے، آتے ہی وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، آتے ہی اس کے سامنے آپ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے پتھر، اسی میں چاول، اسی میں گھیو، فیڈ کے مختلف چیزیں رکھ دیں تو وہ پتھر نہیں چگے گا، وہ اپنی غذا کو چگنا شروع کر دے گا۔ اسے کس نے سکھایا؟ اسے کس نے پڑھایا؟ 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے والا اشرف المخلوقات، اس کا انسان اور بچہ 9 مہینے کے بعد دنیا میں آیا، ان پڑھ، جاہل، علم سے عاری، خالی علم سے، اور ایک مرغی کا بچہ، اور ایک سانپ کا بچہ، ایک مچھلی کا بچہ، آپ اسی پہ قیاس کرتے چلے جائیں۔ جب آتا ہے تو اس کی ایک نالج ہوتی ہے، ایک اس طور پر اس کا علم اس کا کامل ہوتا ہے، وہ دشمن کو بھی پہچانتا ہے، وہ دوست کو بھی پہچانتا ہے، وہ ماں کو بھی پہچانتا ہے، وہ اپنوں کو بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ آہستہ آہستہ اس انسان کو پھر تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ درمیان جہالت سے لے کر علم کا درجہ، اس کو عالم بنانے کے لیے، اس کو جاندار کرنے کے لیے، اچھی برے کی تمیز دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، اور ان نبیوں کی برکات کی وجہ سے یہ جاہل شخص زمین پہ بیٹھ کر، جو پڑھے ہوئے آتے ہیں، جو علم لے کر آتے ہیں، ان کو کنٹرول میں لے رہتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوح محفوظ کی تقدیریں لائنیں پڑھنے شروع کر دیتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر یہ ایسی چیزیں کرنے شروع کر دیتا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے رحمت کے جوش میں آ کر اس کی دعا کو لپکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، تقریر کا اتنا بڑا وقت نہیں ہے، 10 بجے پروگرام کے اختتام کا سلسلہ تھا، لیکن چند کوئی اصلاحی گفتگو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم میں 3 چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا آج کے اس پروگرام میں: علم، عمل اور ادب۔ کتنی چیزیں ہیں؟ علم، ادب، علم، عمل اور ادب۔ علم ہم نے سیکھنا ہے، ہمارے اندر علم موجود نہیں ہے، ہمارے اندر جہالت ہے، ہمارے اندر خرابی ہے، اور وہ خرابی کا اظہار اگر آپ یوں کر لیں، اگر آپ اپنی داڑھی بنانی چھوڑ دیں، مونچھیں بنانی چھوڑ دیں، سر کے بالوں کی حجامت چھوڑ دیں، غسل کرنا چھوڑ دیں، منہ دھونا چھوڑ دیں، منہ کے اندر مسواک یا برش کرنا چھوڑ دیں،
خوشبو لگانی چھوڑ دے تو آپ کے جسم کی کیا حالت ہو جائے؟ کیا لوگ آپ کو پسند کریں گے؟ کیا آپ کے منہ کے قریب کوئی شخص آئے گا؟ کیا آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے یا اس کو اپنی مجلس میں لانے یعنی آنے دیں گے؟ اس کو دور ہٹیں گے اس شخص سے؟ لیکن اس خرابی کو، اس بدبو کو، اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اسے علم سیکھنا ضروری ہے۔ دانتوں کو کیسے صفا کرنا، جسم کو کیسے صفا کرنا ہے، داڑھی کو کیسے صفا کرنا ہے، اس کو کیسے کنگھی کرنی ہے، یا شیو کرنے والے کس انداز میں شیو کرتے ہیں یا کس کیفیت سے شیو کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ علم ہے، اور اس علم کی ڈائریکشن کے لیے دو راستے منتخب ہوتے ہیں۔ ایک راستہ وہ جاتا ہے کہ ادھر سے شیطان بھی اپنے دوستوں کو علم سکھاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ نبی بھی اپنے غلاموں کو علم سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں طرف سے علم دونوں طرف سے آ رہا ہے، دونوں طرف سے القاء ہوتا ہے، دونوں طرف سے توجہ کی جا رہی ہے۔ اور ادھر شیطان سمندر کے اوپر اپنا ایک تخت بچھائے ہوئے اپنے تمام کارندوں کی خبر رکھتا ہے، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد حضرا میں بھی اپنے غلاموں کی ہر خبر رکھتے ہیں۔ آج اس جگہ پہ بیٹھنے والوں صرف اپنی سوچ کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ آؤ، اگر سوچ کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے تو اس چیونٹی سے پوچھو کہ اے چیونٹی، تجھے نظر کہاں تک آتا ہے؟ وہ چھوٹی سی اینٹ، چھوٹا سا کیڑا، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والی، اتنی لائن میں جانے والی، اس کو 1 سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا۔ 1 سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ شاید اتنا بڑا تو ہوگا کوئی۔ کتنا ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر؟ 1 سینٹی میٹر شاید 2-3 گز تو ہوگا نا، 3-4 میٹر ہوگا، بالکل معمولی سا۔ 1 سینٹی میٹر کے آگے اسے نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنی اس کو وہ قطار بنائے ہوئے کیسے جا رہی ہوتی ہے۔ اس چیونٹی سے پوچھو تجھے قطار بنانا کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ۔ ہم قطار بناتے ہیں، ہماری تو حکم بھی ہے نماز میں صفوں کو درست کرنے کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں جو تعلیم ملتی ہے ان کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں فرق ہے۔ وہ اپنی پوری تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اور ہم جو پوری تعلیم سیکھتے بھی نہیں، تھوڑی کرتے ہیں، اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ شیر کے سامنے تازہ فریش لیوز، گراس آپ ڈال دیں، کیا شیر خوشی سے کھائے گا؟ لائن خوشی سے کھائے گا؟ ٹائیگر خوشی سے کھائے گا؟ نہیں۔ اور اگر خشک گھاس بکری کے آگے ڈال دیں، روسٹ کر کے بکری کے آگے ڈال دیں، کیا وہ روسٹ کیا ہوا گوشت بکری کھائے گی یا وہ خشک گراس کھائے گی؟ بکری گوشت نہیں کھائے گی، شیر گھاس نہیں کھائے گا۔ لیکن اے انسان، تجھے پتا ہے کہ مجھے بڑی سخت شوگر ہے، ہائی شوگر ہے، مٹھائی سامنے آ گئی، مٹھائی سامنے آ گئی، علم ہے مجھے شوگر ہے، مجھے تکلیف ہوگی، لیکن جب آتی ہے تو کبھی تبرک کا سہارا لے کر، کبھی برکت کا سہارا لے کر، کبھی محفل کا سہارا لے کر اس مٹھائی کو کھا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ تسلی دیتا ہے کہ ایک آدھ گولی زیادہ لے کر۔ یہ تھوڑا سا علم ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پہ بھی پورے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دوستو، حالانکہ علم تو ہے ہی آپ کے لیے، آج جو تھوڑی سی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور انہی پروگراموں کی وجہ سے